मोहित यूसुफ साहब, बहुत DGISPR ने बताया और अब आप अपना मास्क उतार सकते हैं। बहुत शुक्रिया। तो DGISPR ने एक ऑफ़र किया है कि इंटरनेशनल मीडिया को, डिप्लोमेट्स को एक्सेस दे रहे हैं, हम तैयार हैं, आप लाइन ऑफ कंट्रोल पे जाएं और सूरत हाल का जायज़ा ले लें। आप बतौर वज़ीर आज़म के मामला खसूसी बराए कौमी सलामती जो एक्सेस की ऑफ़र है, इस पर आपका क्या रद्द अमल है? शुक्रिया मीर साहब। पहले तो मैं एक दो बातें वाज़ेह कर दूं। देखिए, हमें एक चीज़ का कोई किसी किस्म का इबाम नहीं होना चाहिए कि जिस हिंदुस्तान से और जिस हिंदुस्तान की लीडरशिप से हम डील कर रहे हैं वो मंतकी नहीं, वो आइडियोलॉजिकल है, वो नज़रियाती है। और नज़रिया क्या है, उनके अपने कहे क्या नज़रिया है। हिंदुत्वा का जो सारा कॉन्सेप्ट वो सामने रखते हैं, वो ये कहते हैं जी ये सारा इलाका अफ़गानिस्तान, दूसरी तरफ बर्मा और चीन के कुछ इलाके, ये तो हमारे, और ये सारी हिंदू टेरिटरी है। तो पहले तो अगर किसी को ये शक है कि ये सिर्फ बात कर देते हैं, दुनिया कहा करती थी कि जी वो इंडिया तो बड़ा पीस लविंग है वगैरह, ये अब सारों के सामने उनका चेहरा बेनकाब हो गया। पहली तो ये बात। दूसरी बात ये कि ये बात होती है, आपने भी बात करते पूछ रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान बिल्कुल क्लियर है, जिस राह पे मोदी चल पड़ा है ये अपने साथ एक खुदकुशी कर रहा है। अगर किसी का ये ख्याल है कि वो कश्मीर में देखें अगस्त 5 हो गया, उसके बाद डोमिसाइल लॉ आ गया, पाकिस्तान कहाँ है? पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ खड़ा था और खड़ा है, और उसका मैं आपको सबूत ये देता हूँ। अब लोग तो ये कहते हैं कि जी क्या कर रहे हैं, सबूत ये है मीर साहब कि आपको वस्ती दुनिया में वेस्टर्न प्रेस मीडिया, जहाँ मेरा बहुत वक्त गुजरा है आप जानते हैं, आपको ये कभी नज़र नहीं आया था पहले कि कश्मीर की इस तरह बात हो रही थी। बड़े सालों बाद कश्मीर वापस एजेंडा पे आया है। मोदी ने गलती की शुरुआत की, फिर हमारी डिप्लोमेसी, वजारत खारजा, नेशनल सिक्योरिटी डिवीज़न वगैरह। यहाँ पे एक काउंटर आर्गूमेंट है कि बिल्कुल बड़े अरसे के बाद न्यूयॉर्क टाइम्स में, वाशिंगटन पोस्ट में मसला कश्मीर नज़र आ रहा है, लेकिन वो इसलिए नज़र आ रहा है कि कश्मीरी जो है उन्होंने रेजिस्ट किया है और हिंदुस्तान की अपनी गलतियों से नज़र आ रहा है। इसमें पाकिस्तान की गवर्नमेंट का क्या किरदार है? मैं आपको बताता हूँ, जो डिप्लोमेसी पाकिस्तान ने की है 5 अगस्त के बाद, उसकी एक फहरिस्त है, कितनी 100 मुलाकातें, कितनी कहाँ जाके रेजोल्यूशन की कोशिश वगैरह। देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स आज वो टेररिज्म का लेबल जो इंडिया लगाना चाहता था, वो क्या कहता है, रेबल कश्मीरी की जब बात करता है। जब वो वहां पे BBC, नहीं, इसमें पाकिस्तान की क्या कंट्रीब्यूशन है? सारा काम जो डिप्लोमेसी का आपका ख्याल है न्यूयॉर्क टाइम्स ने आपके कहने पे कश्मीर पॉलिसी बदली है? कहने पे करे तो गलत है, कहने पे करे तो गलत है। दुनिया को हिंदुस्तान का चेहरा बेनकाब करने में पाकिस्तान की हुकूमत का जो रोल है वो आपके सामने है। कश्मीरियों का किरदार भी तो है ना उसमें। अच्छा, बिल्कुल है, एब्सोल्युटली। देखें, हमारी लाइन क्या है, कश्मीरी पार्ट एंड पार्सल है इस सोल्यूशन का। जब तक उनकी आवाज़ नहीं सुनी जाएगी ये मामला हल नहीं हो सकता। तो कश्मीरी डायस्पोरा को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। उन्होंने जितना काम इस पर किया, ना सिर्फ कश्मीरी, जो भारतीय अकलियतें हैं, सिख बरादरी ने जो वहाँ खड़े होकर कश्मीरियों का साथ दिया, पाकिस्तान उसमें शामिल है। पाकिस्तान की पॉलिटिकल और मॉरल सपोर्ट उनके साथ है। आखिरी बात, आपने जो सवाल पूछा मैं उसका जवाब दे दूँ। एक्सेस, देखिए, एक्सेस वो नहीं देता जिसने कुछ छुपाना हो। हम बात सुनते हैं इन्फिल्ट्रेशन की, अब तो दुनिया भी हंस रही है, कभी कबूतर, कभी लोकस टेररिस्ट है, तो कभी कोरोना टेररिस्ट है। हमने क्या कहा है, UN जाके देख ले, हमने यहाँ पे वेस्टर्न मिशंस को कहा है आप चलें और हमारे साथ देख लें। आप दोबारा इंटरनेशनल मीडिया, डोमेस्टिक मीडिया, मैं इस हद तक कहता हूँ अगर इंटरनेशनल सिविल सोसाइटी, INGOs जाना चाहती हैं, हम लेके जाएंगे। ठीक है। एजाज अमान साहब, आप इससे एग्री करते हैं कि अगर न्यूयॉर्क टाइम्स और वाशिंगटन पोस्ट में अगर कश्मीर की सूरत हाल को कवरेज मिल रही है तो इसमें पाकिस्तान की गवर्नमेंट की डिप्लोमेसी का भी किरदार है? प्राइमरी किरदार हिंदुस्तान का नरेंद्र मोदी का अपना है, जिन्होंने UN रेजोल्यूशंस को डिसरिगार्ड किया, सिमला एग्रीमेंट को डिसरिगार्ड किया, जो कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का स्टेटस था 370 एंड 35A को रिवोक करके और लद्दाख तक के एरिया को यूनियन टेरिटरी में शामिल करके उन्होंने इसका किरदार अदा किया। 60,000 से 80,000 लाशें कश्मीरियों को दी, 16,000 हमारी बहनों बेटियों का रेप किया, 800 से ज़्यादा बच्चों को पैलेट गन से ब्लाइंड किया, और फिर हिंदुस्तान के अंदर जो कुछ माइनॉरिटीज़ के साथ किया, माइनॉरिटीज़ के साथ इन जनरल और मुस्लिम माइनॉरिटी के साथ इन पर्टिकुलर जो कुछ किया, तो इसमें सबसे बड़ा किरदार तो नरेंद्र मोदी का है।
جس نے پوری دنیا کی توجہ کشمیر کی طرف دلا دی. پھر کشمیریوں کا کردار ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں جنہوں نے 80,000 لاشیں اٹھائی ہیں, جنہوں نے اس سارے جو ظلم ہے اس کو ریزسٹ کیا اور اپنا وہ حق مانگ رہے ہیں جو ان کو UN ریزولوشن دے رہے ہیں, وہ اپنا حق مانگ رہے ہیں اور انٹرنیشنل کمیونٹی ان کو یہ رائٹ دے چکی ہے. تو ان کا ایک کردار ہے بہت بڑا. اور پھر تیسرے لیول پہ کردار پاکستان کی ڈپلومیسی کا ہے کہ انہوں نے کردار ادا کیا, انہوں نے UN میں جا کے پرائم منسٹر آف پاکستان نے آواز اٹھائی اور مختلف ممالک میں جو کشمیری ڈائسپورا ہے, جو پاکستانی وہاں پہ رہتے ہیں, ان کو لے کر ایک آواز اٹھائی. تو یہ اس سیکوینس میں آئی وڈ سے کہ اس کو انٹرنیشنلائز کرنے میں جو ہندوستان کا کانسیپٹ ہے, لیکن لیٹس بی ویری شیور کہ یہ اوور نائٹ ڈیولپمنٹ نہیں ہے. جو پہلا ٹرم تھی نریندرا مودی کی, جو ہندو راشٹرا کا کانسیپٹ لے کے وہ آئے ہیں اور جس کا وہ برملا اعلان کر رہے ہیں, اور انہوں نے بارہا یہ ڈسپلے کیا ہے کہ دے کین واک دا ٹاک, جو وہ کہتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں. انہوں نے آ کے جو اعلانات کیے تھے وہ کیا. کشمیر کے بارے میں جو پالیسی دی, انہوں نے کہا نہرو سے تو غلطی ہوئی تھی 1948 میں, UN میں جانا ہی نہیں چاہیے تھا, ہم نے وہ غلطی درست کر دی ہے. انہوں نے وہ کر دکھایا. اور اب جس طرح ابھی پاکستان آرمی کے سپوکس پرسن جلال صاحب بات کر رہے تھے کہ وہ کشمیر کے اندر کوئی ایڈونچرزم کریں گے, آزاد جموں کشمیر کے اندر لائن آف کنٹرول کے اکراس, مجھے یہ یقین ہے کہ وہ کریں گے. وہ یقیناً کریں گے. آج نہیں کریں گے تو 6 ماہ بعد کریں گے. کیوں کہ وہ اعلانیہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کریں گے. وہ بھاشا ڈیم کی کنسٹرکشن پہ آبجیکٹ کر رہے ہیں, وہ سی پیک اینڈ روڈ اینڈ بیلٹ انیشیٹو کے روٹ پہ آبجیکٹ کر رہے ہیں, وہ لداخ تک اپنا کلیم داخل کر رہے ہیں. تو وہ تو کہہ رہے ہیں یہ کشمیر ہم نے لینا ہے, تو یہ انڈیا کا حصہ ہے. جی صاحب, اس میں میں ذرا وضاحت کر دوں. دیکھیں, وہ سی پیک کو کہہ رہے ہیں, فلان چیز کو کہہ رہے ہیں, یہ بہانے ہیں. میں نے آپ کو بنیادی بات بتا دی, یہ ایک نظریاتی لیڈرشپ ہے جو چاہتی یہ کرنا ہے, اس میں ابہام نہیں ہونا چاہیے. اچھا, آپ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ نریندرا مودی نے کیا, پہلی ٹرم سے شروع ہوا, اور جو وہ کہتے ہیں کر گزرتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ بھی تو یہی ہے, جو کہتا ہے کر گزرتا ہے. پہلے اس کے الیکشن کے دنوں سے دیکھ لیں کر رہا ہے. آج کہاں ہے امریکہ؟ کرفیو لگے ہوئے 29 شہروں میں, آگ لگی ہوئی ہے ملک کے اندر, وینٹیلیٹروں پہ جو ہے فیڈریشن ٹوٹ رہی ہے. یہی وہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے. بالکل یہی ہندوستان اس وقت آپ کے خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ اور نریندر مودی ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں؟ نہیں, میرا خیال ہے ایڈولف ہٹلر اور نریندر مودی جو ہیں وہ ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں. اور حامد صاحب آپ ہنس رہے ہیں, ہم نے اپنی ڈویژن میں بیٹھ کے ریسرچ کی ہے. کبھی آپ مجھے موقع دیں گے تو میں آپ کو ایک ہٹلر کا سٹیپ مودی سے اس کا کمپیریزن کر کے دکھاؤں گا. اگر آپ کو ایک میں بھی فرق نظر آ گیا, اور میں آپ کو ایک مثال دے دوں, یہ بات نہیں ہم کرتے. پہلے تو وہ بات رہ گئی چائنا سے ہندوستان کی لڑائی, نیپال جیسے ملک نے کھڑے ہو کے آنکھیں دکھائیں, بنگلہ دیش ہو رہا ہے. یہ ایک ایسی فورس ہے جو صرف ہٹلر کے بعد آج دیکھی ہے. کرونا مسلمان لائے, کرونا جہاد کا نام آپ نے سنا, ادھر سے ایک ٹائفس ایپیڈیمک تھا جو دوسری جنگ عظیم میں آیا تھا. ہٹلر نے یہودیوں پہ بلیم کیا اور کہا جی یہ ان کی وجہ سے سارا شروع ہوا ہے, اور آج وہی بات آپ سن رہے ہیں. ان کی تو کتاب بھی وہی ہے, صفحہ بھی وہی ہے. تو یہ ہمیں آنکھیں کھول کے دیکھنا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جلال صاحب, کشمیریوں کو خراج تحسین پیش کرنا ہے کہ وہ کھڑے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں, یہ جو بات ہے نا کہ جی پاکستان کہاں ہے, دیکھیے ہمیں عادت ہے نیریٹو میں کہ اوور نائٹ چیز دکھائیں. 72 سال کی چیز ہے, کیا ہوا؟ اور یہی ہماری کئی دفعہ ماضی میں اور چیزوں میں غلطیاں رہی ہیں. ہمیں صبر سے کام لینا ہے. دنیا ہماری بات سن رہی ہے, ہندوستان کی سرزنش ہو رہی ہے. اگزامپل میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ انڈین آکیپائڈ کشمیر کا, ہندوستان میں عید کس دن ہوئی؟ پیر کو. ہمارے ہاں کس دن تھی؟ اتوار کو. 10:30 بجے رات کو اناؤنسمنٹ ہوئی. اس کے 5 منٹ بعد ویلی میں عید اناؤنس ہوئی اتوار کو. کریڈٹ تو جاتا ہے نا کشمیریوں کو کہ وہ پاکستان کے ساتھ چل رہے ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں, لیکن پاکستان اگر ساتھ نہ کھڑا ہو تو یہ ہو نہیں سکتا. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ دن رات اس وقت پاکستان کا سارا فوکس 2 چیزوں پہ ہے. ایک, اگر کوئی فالس فلیگ کی بات ہوگی تو جواب آئے گا. دوسرا, یہ جو کشمیر ہے, ہندوستان اور کشمیر اب ایک چیز بن گیا. اچھا, اب جنرل صاحب آپ یہ بتائیں, آپ پاکستان کی کشمیر پالیسی سے مطمئن ہیں؟
دیکھیں کشمیر پالیسی کا مجھے سنس آئی ایم اے ریٹائرڈ پرسن اور دونوں آفیشیل اسپوکس پرسن موجود ہیں تو آئی ہیو نو آئیڈیا کہ ایکچوئل اس وقت کشمیر پالیسی تو اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو عام پاکستانی کو کیا سمجھ آئے گی؟ بات دیکھیں، بات یہ ہے جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں نا، بات یہ ہے کہ نریندرا مودی کے اپنے اعمال کی وجہ سے انڈیا ڈس انٹیگریشن کی طرف جا رہا ہے اور جائے گا کیونکہ سکھوں کے لیے وہاں کوئی جگہ نہیں ہے، کرسچنز کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، مسلم تمام مائنورٹیز کی زندگی اجیرن ہے. پھر جو سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ ہے اس کے ساتھ جو پرابلم ہے، پھر نیپال کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اور بالکل موید صاحب درست کہہ رہے ہیں کہ وہ ہٹلر کا دوسرا جنم ہے، لیکن ہٹلر کو نکیل ڈالنے کے لیے ایک ونسٹن چرچل کی ضرورت ہے؟ بالکل ہے یا نہیں ہے؟ تو ونسٹن چرچل چاہیے اور ایک اس طرح کا اتحاد چاہیے جس طرح اس وقت ہوا تھا اور نکیل ڈالی گئی تھی ہٹلر کو. آج وہ اتحاد مجھے نظر نہیں آ رہا. آج اس طرح کا ونسٹن چرچل جو اس شخص کو نکیل ڈالے اس کی ایک ضرورت ہے، کیونکہ جو ظلم ہو رہا ہے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہندوستان میں مائنورٹی، ان کا جو سیکولرزم کا کانسیپٹ تھا وہ دفن ہو چکا ہے. یہ ہندو راشٹر ہے جس میں ہندوؤں کے رہنے کی جگہ ہے، مائنورٹیز کی جگہ نہیں ہے. آج گولڈن ٹیمپل پہ حملہ وہ کرتے ہیں خالستان میں، انہی کی تاریخ ہے نا، اور سٹیٹ کرتی ہے، انڈیویجول نہیں، سٹیٹ نے اٹیک کیا گولڈن ٹیمپل کو، وہ بھی ہم نے دیکھا. آج نیپال کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے سٹیٹ کر رہی ہے. لپو لیک اور کالا پانی تک کی جو روڈ کنسٹرکشن ہے، آج جو ہم دولت بیگ کی طرف روڈ کنسٹرکشن اور کراکورم کی طرف موومنٹ دیکھ رہے ہیں، یہ اوور نائٹ ڈیولپمنٹ نہیں ہے. ہندوستان بڑے سوچے سمجھے منصوبے کے ساتھ یہ بڑھ رہا ہے. اسے شے کس کی ہے؟ میرے خیال میں بہتر انفارم لوگ ہیں، امریکہ کی نظر آ رہا ہوگا. امریکہ کی ہے. دیکھیں when a rat laughs at the cat، جب چائنا کو آنکھیں دکھا رہا ہے ہندوستان اور پاکستان کو براؤ بیٹ، دو نیوکلیئر پاورز کو وہ براؤ بیٹ کر رہا ہے، تو کسی شے پہ کر رہا ہے. یا وہ پاگل پنا ہے اس کانسیپٹ کا یا آئیڈیالوجی کا جو موید صاحب پوائنٹ آؤٹ. میں موید صاحب آپ کے پاس آ رہا ہوں، لیکن میجر جنرل اعجاز اعوان صاحب نے ایک سوال اٹھایا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر نریندر مودی ایڈولف ہٹلر ہے تو اس ایڈولف ہٹلر کو نکیل ڈالنے کے لیے ایک ونسٹن چرچل کی ضرورت ہے. وہ ونسٹن چرچل کدھر ہے؟